پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ حضرات مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو باتیں لکھی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، ایک تو شہداء کی حیات کے بارے میں اور دوسرا انبیاء علیہم السلام کی حیات کے بارے میں۔ تو آج انشاءاللہ کچھ بات ہوگی حضرات انبیاء علیہ السلام کی حیات کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ قتل ہونے کے بعد ایک زندگی عطا فرماتے ہیں، جس کو قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں، برزخ کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ توجہ سے بات سنیے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی وفات کے بعد ایک زندگی عطا فرماتے ہیں، جسے قبر کی بھی زندگی کہتے ہیں اور برزخ کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ تو مطلب عام طور پر ایسی ہوتا ہے کہ دنیا میں بندے کو اس زندگی کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کے لیے وہ زہر بھی فرما دیتے ہیں۔ تو برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وفات کے بعد قبر میں ایک خاص زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم بھائی اپنے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی بات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو اپنے سنے بھائیوں کو اپنا عقیدہ سمجھا رہے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ تو ابھی چند دلائل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ توجہ سے سماعت فرما لیں تاکہ بھئی ہمیں اہل سنت والجماعت کو ہمیں اپنا عقیدہ الحمدللہ صحیح طور پر سمجھ آ جائے۔ تو اہل سنت والجماعت یہ نجات پانے والی جماعت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجات پانے والی جماعت قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں تو وہ ہمارے سننے بھائیوں کو سمجھنے بہت ضروری ہیں۔ ایک تو اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب شہید کو وفات کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتے ہیں تو نبی کو بدرجہ اولے وہ زندگی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا درجہ شہید سے بڑا ہوتا ہے، اور شہید کو بھی یہ جو مقام ملتا ہے وہ نبی کی اتباع کی وجہ سے ملتا ہے، پیغمبر کی اتباع اور فرما برداری کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو لہٰذا حضرات انبیاء علیہ السلام کو بدرجہ اولا وہ زندگی حاصل ہے وفات کے بعد۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، کہ اپنے والدین کو کلمہ اف بھی نہ کہو، اس لیے کہ کلمہ اف سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب اف کا کلمہ کہنا منع ہے تو اس سے اگر کوئی اور بڑا جملہ ہوگا یا اس سے اگر کوئی اور بڑا قول ہوگا تو وہ بھی منع ہوگا۔ کوئی بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ جی اف تو منع ہے لیکن گالی دینا منع نہیں ہے، نعوذ باللہ جوتا مارنا منع نہیں ہے، ڈنڈا مارنا منع نہیں ہے، اف اللہ نے فرمایا نا، تو اسے کہیں گے بھی لفظ اف سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا ہر وہ کلمہ یا ہر وہ حرکت یا ہر وہ فعل جس سے والدین کو تکلیف ہو وہ منع ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایسے جب شہید کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو نبی کا جو رتبہ ہے وہ شہید سے بڑا ہے، لہٰذا شہید کو اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ وفات کے بعد زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے بلکہ اس کا ذکر باقاعدہ ایک تو اہل سنت والجماعت مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ باقاعدہ بات لکھی ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ دوسرے نمبر پر احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر میں چند احادیث آپ حضرات کے سامنے دہراتا ہوں۔ ایک حدیث تو یہ مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، بعض لوگ وہ ان کا مزاج بن جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنے عقیدے کے خلاف حدیث آ جائے تو کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے، جی بس ضعیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور اس پر باقاعدہ علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ باقاعدہ کتابیں لکھتی ہیں۔ میں صرف وہ حدیث صرف آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں۔ اور نبی علیہ السلام نے تو دیکھا بھی، رأیت موسیٰ یصلی فی قبری قائما، حضور پاک نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج شریف کی رات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کتنی واضح حدیث ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی بندہ نہ مانے تو بندہ کیا کہے، کتنے واضح حدیث ہے۔ جو اعتراضات اس پر ہیں وہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایسے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو تو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا جمعے والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، مجھ پر درود ہے، تم جہاں بھی ہوگے تو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد بھی ہمارا درود آپ پر پیش کیا جائے گا، آپ تک پہنچایا جائے گا؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دو جملے ارشاد فرمائے. ایک ارشاد فرمایا کہ ہاں وفات کے بعد بھی درود مجھ تک پہنچایا جائے گا. کیوں؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. آگے ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. اب دیکھو کتنے واضح حدیث ہے، کتنے صاف حدیث ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات اور زندہ ہیں. ایسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائن ابلغتہ، جو بندہ میرے قبر پر آ کر درود پڑھے میں خود سنتا ہوں، اور جو بندہ دور سے پڑھے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اب دیکھو یہاں صاف حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سنتا ہوں. جب اگر یہ نعوذ باللہ کہا جائے کہ حضور پاک اپنے روزے میں زندہ نہیں ہے تو پھر سننے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا دور سے اگر کوئی پڑھے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور اگر قبر پر کوئی بندہ کھڑے ہو کر درود شریف پڑھے تو نبی علیہ السلام خود اس کو سنتے ہیں. اور آج بھی دیکھو نا روزے پاک پر یہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو. ہاں یہ وہاں لکھی ہوئی ہے کہ بھی اونچی آواز سے بھی وہاں درود و سلام نہیں پڑھنا، آہستہ آواز سے بڑے ادب اور احترام سے. اونچی آواز وہاں پر منع، اب بھی منع ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی منع ہے. ایسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں سوموار اور جمعرات والے دن. تو روایت میں آتا ہے کہ اگر اچھے اعمال جس بندے کے ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہے، اور جن کے برے اعمال ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے. نبی علیہ السلام ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں تبھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ایسی ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے تو وہ درود مجھ تک آ کر پہنچاتے ہیں، درود مجھ تک آ کر پہنچاتے ہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے پاک میں حیات اور زندہ ہیں. اسی وجہ سے فرشتے جا کر درود پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں بندے نے اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہ طریقہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے روزے پاک پر حاضر ہوتے تو درود و سلام اور صلاۃ و سلام کا ایک خطاب والا صیغہ استعمال کرتے. جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں جانے لگتے تو نبی علیہ السلام کے روزے پاک پر آتے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے السلام علیکہ یا محمد کہتے ہیں جی. حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے السلام علیکہ یا نبی اللہ، جی السلام علیکہ یا رسول، اس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پیش کرتے تھے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس انداز میں درود و سلام پیش کرتے تھے. تو باقی وہ انشاءاللہ تفصیلی دلائل میں بعد میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے. لیکن یہ چند دلائل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں اپنے روزے مبارک میں حیات اور زندہ ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسے ہی ایک حدیث میں موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر بھی حاضری دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں گے اور نبی علیہ السلام ان کے سلام کا جواب دیں گے. حضور ان کے سلام کا جواب دیں گے. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیو یہ چند دلائل ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو میں نے آپ رات کے سامنے دہرائے ہیں. تو بھئی جب شہید کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، تو شہید کو یہ نعمت ملتی ہے نبی کی تابعہ داری کی وجہ سے. تو میرے بھائیو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور شہید بھی تھے. اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا، کیونکہ آپ دعائیں تو مانگا کرتے تھے. تو اس کا ذریعہ یہ بنا جو حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یہودیہ عورت نے دعوت کی اور اس نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اور بتا دیا گیا، اور وہ بلکہ گوشت سے آواز آئی کہ اے اللہ کے نبی مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے. تو
نبی علیہ السلام نے وہ لقمہ تو نکال دیا لیکن لعاب نیچے چلا گیا، اور جو 7 صحابی کھانا کھا رہے تھے انہوں نے لقمہ کھا لیا تھا تو وہ شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا تھا وفات سے پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ جو خیبر میں نے زہر کھایا تھا اس کا اثر اب ظاہر ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میری رگیں کٹی جا رہی ہیں۔ تو سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میں 10 بار قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شہادت بھی عطا فرمائی۔ تو اب نبی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، تو اگر اسی بات کو دیکھ لیا جائے تو شہید کو اللہ فرما رہے ہیں وہ زندہ ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا۔ اس لیے یہ کوئی اختلافی عقیدہ نہیں تھا، یہ متفق عقیدہ تمام امت کا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آگے پھر تابعین، تبع تابعین، امت کے فقہاء، ائمہ، محدثین، ان سب کا یہ متفق عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس عقیدے کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی اسی پر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔